بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا؟ اچھا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالی وما یقوله من دعی الى ذلك وامر بمعروف او نهی عن منکر۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا واجب ہے۔ واجب کا مطلب فرض ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اور پھر آگے وما یقوله من دعی الى ذلك، اور وہ شخص کیا کہے جس کو بھلائی کی طرف بلایا جائے یا برائی سے روکا جائے، تو وہ کیا کہے، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کہ اپنا دیکھ شیخ اپنا دیکھ، یہ جواب دینا چاہیے، ہے نا؟ شیخ اپنا دیکھ، یا پہلے اپنے گھر کی خبر لو یا اپنا کام کرو، یہ جواب دینا چاہیے جو ہمارا ہوتا ہے، یا پھر کچھ اور کہنا چاہیے؟ اسی سلسلے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اس کی کچھ باتیں اور قرآن پاک کی آیتیں وہ پچھلے ہفتے ہو چکی ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے اس باب کی، وہ آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ قرآن پاک کی آیت ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تھا۔ جب بھی کبھی آپ کسی کتاب کی تعلیم کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن پاک کی آیت آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ الآیہ، یعنی پوری آیت سورہ بقرہ کی 283 نمبر کی آیت ہے یہ، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ آمن الرسول جہاں پر ہے اس سے اوپر۔ اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اي رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما اقتراها القوم ودلت بها السنتهم انزل الله في اثرها آمن الرسول الى آخر الآية۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، اللہ مالک۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے جی میں، اپنے دل میں جو کچھ چھپاؤ گے یا جو کچھ ظاہر کرو گے، ظاہر مطلب زبان سے بول دو گے، اور اپنے دل میں جو کچھ چھپاؤ گے، جو تمہارے دل میں وسوسہ آئے گا، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ پاک حساب لیں گے تمہارا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پر بڑا بھاری گزرا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، اور یہ ان کی ایک خوبی تھی، جو ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ انہیں کوئی بھی مشکل یا پریشانی پیش آتی تو وہ لوگ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے۔ آج ہماری کمی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے مولانا لوگوں سے بات کرنے میں، لیکن مولانا لوگوں کی غیبت کرنے میں ڈر نہیں لگتا ہے۔ جو میں نے جمعہ میں کہا
کہ غیبت کرنے میں ڈر نہیں لگتا ہے، حالانکہ غیبت حرام ہے اور زنا سے بھی بدتر ہے، الغیبت واشد من الزنا۔ پنچایت کرنے میں ہم کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے یار، کسی کے بارے میں ہم کیوں بولیں، کل ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے یا ہماری اولاد میں بھی ہو سکتا ہے، ہم دوسری غلط غلط باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور ہوگا۔ آپ دیکھو ان لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع بھی جلتی رہی پروانہ جل جانے کے بعد۔ وہ جب موم بتی آپ جلائیں گے تو پروانے آتے ہیں، پتنگے، کیڑے، وہ سب جل جل کر مر جاتے ہیں۔ شمع بھی جلتی رہی پروانہ جل جانے کے بعد، تو ان کو پروانہ کہا جاتا ہے، پتنگوں کو۔ تو پتنگے تو اپنی جان دے دیتے ہیں موم بتی پر، لیکن وہ موم بتی بھی باقی نہیں رہتی، وہ بھی پوری کمپلیٹ ختم ہو جاتی ہے، ختم فنا ہو جاتی ہے۔ تو جو کسی کو جلاتا ہے وہ بھی چلے گا ضرور۔ تو بہرحال ہم لوگوں کا یہ پرابلم ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے، یہ پرابلم ڈر نکلنا چاہیے۔ علماء اکرام کو کوئی سنگ نہیں ہے کہ وہ تم کو مار دیں گے، جاؤ بیٹھو پوچھو مسئلے مسائل، اگر صحیح عالم دین ہوگا کبھی آپ کو بھگائے گا، آپ کو جواب دے گا، آپ کو تسلی دے گا، بات سمجھتے ہیں۔ اور ایسے علماء سے دنیا بھری ہے، جب یہ ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ اللہ کہنے والے لوگ نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اور اللہ اللہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ اللہ کہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کیسے پڑھنا چاہیے، بولنا چاہیے، یہ مکاتب میں علماء اکرام سکھاتے ہیں۔ ہم لوگ تو اللہ بولتے ہیں، اللہ اللہ نہیں اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ کسی شاعر کے سامنے اس کے شعر کو آپ غلط پڑھ دو تو اس کو برا لگے گا، اور ہم اللہ کے کلام کو اگر اپنی مرضی سے پڑھیں کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہوں۔ آج میں نے ایک عالم کا بیان سنا اور اس کو میں نے شیئر بھی کیا کہ جو لوگ قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے، ان کے اسلام سے پھر جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ان کے مرتد ہو جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اب سوچو ہماری نسلوں کا حال کیا ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام کو کوئی بھی پریشانی آتی وہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے کہ اللہ کے رسول اس کا مسئلہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی علماء کرام جو ہمارے یہاں ہے، جن پر آپ کو بھروسہ ہو، سمجھ میں آئی بات، جن پر آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی پرابلم آئے آپ ان سے ملو، پوچھو، وہ منع نہیں کریں گے۔ قرآن میں وہ امن السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکو نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو مانگنے والے آتے ہیں روپیہ پیسہ، وہ سائل۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سائل سے ہم مراد مسئلہ معلوم کرنے والا بھی ہے، کہ عالم کو چاہیے کہ مسئلہ معلوم کرنے والے کو جھڑکے نہیں، کیونکہ وہ بھی سوال کرنے آئے، تو جھڑکو نہیں۔ تو دیکھو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، گھٹنے کے بل بیٹھ گئے۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ آپ علماء کے پاس جاؤ تو کیسے جاؤ، ادب احترام، بات سمجھ رہے ہیں؟ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں۔ محبت پہلا قرینہ ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب احترام۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ اللہ کے گھر میں ادب احترام کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ درود شریف کو پڑھیں گے، اور حضور کی سنت کی اہمیت آپ کے دل میں ہوگی کہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ کو علماء سے محبت ہے تو آپ علماء سے دب دب کر رہیں گے، ادب احترام کے ساتھ رہیں گے۔ نہ یہ کہ آپ علماء کو اپنے آگے نہ رکھتے ہوئے پیچھے رکھیں کہ فالو می، نہیں، آپ علماء اکرام کو فالو کریں، کیونکہ جب علماء اکرام کے آگے کوئی ہوتا ہے تو جنازہ ہوتا ہے، مرحوم ہے نا۔
ایک مولانا نے کہا کہ جب امت علماء کرام کے پیچھے چلے گی تو کامیاب، اور آگے چلے گی تو پھر وہ مرحوم۔ ڈرائیور کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے۔ بہرحال میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ سمجھائے بغیر آگے چلے جائیں، اس لیے سمجھاتے ہیں۔ اب عمل کی توفیق دینا اللہ کا کام۔ صحابہ کرام کو ٹینشن ہوا، اس بات کو ٹینشن ہوا۔ قرآن میں ہے آیت جو ہے، جو نازل ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاؤ گے اس کا بھی حساب اللہ میں لیں گے۔ اب ان کو ٹینشن ہوا، یار وسوسے تو کیسے کیسے آتے ہیں، خیالات تو کیسے کیسے آتے ہیں برے برے، اگر اللہ پاک حساب لینے پر آ گئے تو ہم تو بچ ہی نہیں پائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ ٹینشن ان کو ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادب احترام سے بیٹھ گئے، گھٹنے کے بل، دو زانو جیسے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اعمال کی پابندی کا حکم ہوا جس کو ہم کر لیتے ہیں، جیسے نماز ہے، جہاد ہے، سمجھائے روزہ ہے، صدقہ خیرات، یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وہی کہ بھائی اللہ میاں حساب لیں گے جو کچھ دل میں ہے اس کا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ دیکھو، مومن کا کام ہے مان لینا۔ اسلام کا میننگ ہوتا ہے سیرنڈر کرنا، سپردن، اپنے آپ کو سونپ دو۔ اسی کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں شعر میں۔ حضرت بہت بہترین شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، اسی لیے دنیا ان کو شیخ الاسلام کہتی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین، سمجھ رہے ہیں؟ بر صغیر کے وہ شیخ الاسلام۔ آپ ان کی تقریریں سنیے نیٹ پر، ان کی کتابیں پڑھیے، آپ اش کرتے رہ جائیں گے، آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ جو نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے دل میں یہ ختم ہوگی۔ ایسے اللہ پاک کے بندے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اپنی زندگی کسی کے ہاتھ میں دے دینا اور بے بس، اسی کا نام اسلام، سیرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ تو مومن کا تو یہ کام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ بات کرو جو تم سے پہلے یہودی اور نصرانیوں نے کی؟ اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، اے نبی ہم تمہاری بات سنتے تو ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ پنچایت کا حکم سر آنکھوں پر لیکن پرنالہ یہی رہے گا، یہ بہت مشہور ہے نا؟ پنچایت کا حکم سر آنکھوں پر لیکن جو پرنالہ ہے، جو پرنالہ کس کو بولتے ہیں مانا؟ وہ جو چھت پر ایک پائپ ہوتی ہے جس سے پانی چھت کا گرتا ہے اس کو پرنالہ بولتے ہیں، عربی میں اس کو میزاب بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا میزاب رحمت کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے، تو وہ چھت کا پانی گرتا ہے نیچے، اس کو پرنالہ بولتے ہیں اردو میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے پہلے جو اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والے جو ہیں یہودی اور نصرانی، ان کے جیسا تم جواب دینا چاہتے ہو؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اے اللہ آپ کا حکم اور ہم مانتے ہیں، ہم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، میرا سر جھکا ہوا ہے جو آپ کا حکم۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بیٹا کامتی جاؤ گے؟ ہم نے فرمایا ہم نے کہا حضرت جو آپ کا حکم ہو۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کامتی کام کی جگہ ہے، آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر مجھ سے نماز میں فرمایا جمعہ سے پہلے، یہ 8-9 بجے کی بات ہے صبح میں، پھر جمعہ سے پہلے میرے کام میں کہا کہ اچھا رہے گا بیٹا نماز پڑھائیں گے،
نماز کی پابندی ہوگی، یعنی امامت کے لیے. تو آج کل تصوف کچھ الگ ہی ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. تصوف یعنی مطلب یہ کہ ہر وقت آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو، تسبیح لے لو، پڑھتے رہو، سمجھ میں آئی بات؟ یا پھر علاج معالجہ شروع کر دو. تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے. تصوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت درست ہو جائے، آپ شیخ کے سامنے سیرنڈر کر دیں اپنے آپ کو کہ جو آپ کا حکم، آپ کی کوئی مرضی نہ رہے، مردہ بدست سے زندہ، شیخ جو بولے اس کو کرو. اور شیخ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی اہم ٹاپک ہے، وہ کبھی ذکر کریں گے. تو مطلب یہ نہیں کہ میری مرضی. ارے حضرت میں مہاراشٹر میں کہاں جاؤں گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. میں تو گجرات میں پڑھا ہوں تو میں گجرات میں رہوں گا یا اپنے گاؤں جاؤں گا الہ آباد. ایسا کچھ نہیں. ہم نے کہا جو آپ کا حکم ہو. اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کبھی اس ڈگر پر چلیں تو آپ کو حوصلہ رہے. اس ڈگر پر مطلب یہ کہ اپنی اصلاح نفس کی غرض سے جب آپ کسی شیخ کو چنیں تو آپ کو کیسے رہنا چاہیے وہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو خانقاہ میں بہت سارے افراد آئے، ہم 3 سال رہے وہاں. تو وہ آتے اور کہتے ہیں حضرت ہم کو وہاں جانا ہے. حضرت فرماتے ٹھیک ہے جاؤ. میں نے کبھی نہیں کہا کہ حضرت مجھے وہاں جانا ہے. ہم نے کہا آپ جہاں بھیجو گے وہاں چلے جائیں گے، جو بولیں گے. حضرت نے یہ کہا تھا کہ آپ کو اپنے گاؤں میں مومنات کورس کھولنا ہے. مومنات چھوٹی بچیوں کا مدرسہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کا حکم ہو. اس کے لیے حضرت نے مجھے راجستھان بھیجا، جودھ پور. اور وہاں بھاپ ایک جگہ ہے، بھاپ سرچ کرو. جودھ پور میں بھاپ ایک جگہ ہے، وہاں ہم لوگ گئے. پھر جودھ پور میں ماں رحمت اللہ صاحب ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، ان کا مدرسہ ہے. انہوں نے ہمیں کئی مدرسوں میں وزٹ کرائے کہ آپ مدرسہ دیکھیے، مومنات کورس دیکھیے، آپ کو وہاں جا کے کام کرنا. اور میں بہت ٹینشن میں رہتا تھا، یار گاؤں میں کام کیسے کریں گے، مدرسہ کیسے بنائیں گے. لیکن حضرت کا حکم تھا. پھر بعد میں کامٹی کے کچھ لوگ گئے، مولانا کی طرف سے بھی یہ تقاضا تھا کہ بھائی ایک عالم آنا چاہیے. تو حضرت نے مجھ سے کہا بیٹا کامٹی جائیں. میں نے کہا جو آپ کو حکم. پھر حضرت نے فرمایا کامٹی کام کی جگہ. تو کامٹی کام کی جگہ ہے کہ نہیں، یا توام کی جگہ ہے؟ کام کی جگہ ہے بھائی. تو بہرحال تو آدمی کو اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ اور اس کو گیان دینے لگو، بڑا انجیکشن لگائے گا. آپ گیان دینے لگو اس کو تو انجیکشن وہ بڑا لگائے گا، یا اس کو پھر جمے گا نہیں آپ کا علاج کرنا، اس کو تکلیف ہوگی. یہ پیشنٹ برابر نہیں. آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسا کرنا ہو کرو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دو، علماء ربانیین کے سامنے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دو، تو کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. کبھی نہیں بنے گا. لکھ کر لے جائیں، کبھی نہیں بنے گا. جو لوگ اپنی چلاتے ہیں وہ کہیں کامیاب نہیں، کہیں پر بھی. مثال کے طور پر آپ کسی دکان میں ملازم ہیں تو آپ اپنے دکان کے مالک کی بات کو مانیے. آپ اپنی چلائیں کہ آپ اتنا لیٹ آ رہے ہیں، 12 بجے آتے ہیں، میرے کو جمے گا نہیں، میں 10 بجے دکان کھولوں گا نہیں، میں بھی 11 بجے آؤں گا. وہ بولے گا بھائی تو جا، کل کے بجائے آج ہی جا، ہم دوسرا رکھ لیں گے. تو عاجزی بہت بڑی چیز ہے. اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس وقت 3 مخلوق تھی، 3 مخلوقات، فرشتے، جنات. جنات کی قسم میں شیطان بھی ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت آدم علیہ السلام، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، تو فرشتوں نے فوراً جواب دیا، فوراً۔ کیا ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو قتل کرے، خون بہائے؟ ہم لوگ ہیں نا تسبیح پڑھنے کے لیے، مطلب یہ فرشتوں نے اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات بھی رکھ دی۔ دوسری مخلوق شیطان، یعنی جنات کی قسم شیطان، اس کو کہا گیا کہ بھائی سجدہ کرو، تو کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ انا خیر منہ، آئی ایم سم تھنگ، کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ اس نے بھی جواب دے دیا، اور بہت برا جواب دیا اس نے، تو راندے درگاہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام بچے، اللہ پاک نے ان کو فرمایا جنت میں رہو، خود کھاؤ پیو مست میاں بیوی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے اکیلے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے حضرت حوا کو بنا دیا۔ اب سوچو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے اکیلے اچھا نہیں لگ رہا تھا، دنیا میں آدمی اکیلے کیسے زندگی بسر کرے گا؟ کیسے اچھا لگے گا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن کی بیویاں نہیں ہیں وہ شادی کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دیکھو ہمارے چچا نوجوان آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے، کسی کا ٹینشن نہیں، شادی کر کے بیٹھے، کیونکہ بیوی کے بغیر پریشانی۔ جنت میں اچھا نہیں لگا، دنیا میں کیا اچھا لگے گا؟ بات سمجھتے کہ نہیں؟ تو حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اب دونوں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان نے ورگلایا کہ ارے اس کو کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ یہیں سٹیزن شپ مل جائے گی آپ کو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی۔ تو وہ کھا لیے بیچارے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ایکچولی وہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کی نافرمانی، کچھ بھی نہیں کہا۔ 40 سال تک صرف آنسوؤں سے روتے رہے، زبان بند، خاموش، کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سے سنا، حضرت بھائی بیٹھ جاؤ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے یہی کہوں گا روتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال، مطلب ایسے نہیں کہ آپ بخش دیں، بس آپ مجھ کو معاف کر دیجیے، بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے۔ ایسا آسمان کی طرف دیکھتے اور روتے ہوئے کہتے کہ میں قیامت دن اللہ سے یہی کہوں گا کہ اللہ بس مجھ کو معاف کر دیجیے۔ تو آدم علیہ السلام کا درجہ کیسا بلند ہوا، اللہ نے کیسا بلند کیا۔ آدم علیہ السلام کی نسلوں میں انبیاء اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب آدمی، اور فرشتوں سے ان کا اونچا مقام ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیوں؟ تواضع، انکساری۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایکسکیوز نہیں سکھا رہے کہ بہانہ یا پھر یہ کہو کہ بہت بھاری ہے ہم کیسے کریں گے۔ شاعر کہتا ہے منت منے کی بخدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت عدو شناس کی بخدمت بداشت۔ بادشاہ پر احسان مت جتلاؤ کہ بادشاہ سلامت میں تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تم کو خدمت کے لیے رکھا ہے، ورنہ خدمت کے لیے بہت سارے ہیں، کسی سے بھی کام لے سکتا ہے بادشاہ۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ توفیق دی، آپ کا کرم ہے، ورنہ تو ہم اس لائق نہیں۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر آیتوں کو القاء کیا، ان کے دل میں ڈالا دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو
تو ہم دونوں جہان میں ناکام ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے 40 سال بعد اس کو پڑھا اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز عبدیت یعنی بندگی. آدمی بندہ بن کر رہے اور عاجزی انکساری کے ساتھ رہے، ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے جو آپ کہہ دو. اگر میں حضرت سے کہتا کہ میں کام پہ نہیں جاؤں گا، مہاراشٹر تو جانا ہی نہیں، تو میں آج یہاں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ چھوٹے موٹے کام ہو رہے وہ ہو پاتے نہیں ہو پاتے، کیونکہ پھر میں نے جواب دے دیا. لیکن ہم نے کہا جو آپ کا حکم ہو تو آگے. تو میرے بھائیوں، سر چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکلتا وہ تو ایک شعر الگ ہے. یہ شعر کہ پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. سرما جو ہے اس نے ایک ایسا ڈلی ہوتی ہے، ڈلا ہوتا ہے سرما، ایسا پتھر نما ہوتا ہے، اس کو پیستے ہیں اوریجنل جو سرما ہوتا ہے. اور پھر جب پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی، یعنی اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. چلو آج کل بھٹے کا زمانہ ہے، سادہ بھٹا 10 روپے 20 روپے اور بھنا ہوا بھٹا 40 روپے. وہ پورا اس نے مشقت برداشت کی نا میری. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ خوبی پیدا کی، اور یہ خوبی ہر بڑا اپنے چھوٹے میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ تواضع انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. حدیث شریف میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو اونچا لے جاتے ہیں، بلندی نصیب فرماتے ہیں. ومن تکبر وضع اللہ، جو بڑائی بیان کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. 56 انچ کا سینہ، کوئی پتہ ہی نہیں ہے آپریشن سندور کا کیا معاملہ ہے. دیکھو پارلیمنٹ میں ایسی کی تیسی ہو گئی، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. تو بڑی بات نہیں کرنے کا، اللہ کو بڑائی اللہ کے لیے، الکبریاء برائی، تکبر بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے. ہم تو کمزور لوگ ہیں. بہرحال ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگ یہ کہو کہ سمیعنا واطعنا، چاہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، مشکل ہے کیا ہے، سڑک میں آئی بات، لیکن یہ کہو کہ ہم نے سنا، ہم نے مان لیا جو اللہ کا حکم. اور پھر یہ بھی کہو غفران، اے اللہ ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی بات سنیں اور اس کو مانیں، اس پر عمل کریں گے. کمی کوتاہی ہو تو آپ ہم کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے، آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دینا. اور کوئی حکم جب ملے تو کیا کہنا چاہیے، یہ علامہ نبوی نے شروع میں بات قائم کی تو فرمایا کیا کہنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم مانیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی مانیں گے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی مانیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، آپ کو بہت سارے لوگ بیچارے ایسے جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن، لیکن پڑھتے ہیں نا، حاضری لگاتے ہیں نا اللہ کے دربار میں آ کر، اللہ پاک قبول فرمائے ٹوٹا پھوٹا. لیکن کوئی یہ کہے کہ مجھے نماز سمجھ میں آتی ہے تو میں نہیں پڑھوں گا، تو پھر وہ بہت بڑا گنہگار ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے، کمزور ہے، لیکن برابر اٹینڈنس، تو استاد کا دل خوش ہوتا ہے. اور کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اسکول کالج نہیں جاؤں گا، تو اس کے ماں باپ بھی ناراض ہوں گے اور ٹیچر بھی ناراض ہوں گے. بات سمجھتے ہیں؟ ہمارے استاد مفتی یوسف صاحب کو ساڑھے دنوں میں جو میں تفسیر قرآن صبح میں کرتا ہوں، انہوں نے ہی شروع کیا تھا. یہاں پر آئے تھے وہ 2018 میں. انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں ایگزام کے موقع پہ پڑھنے کے زمانے میں ایک سوال آیا تو میں نے اس کا جواب لکھا، لیکن جو سوال تھا اس کا جواب نہیں لکھا، میں نے کوئی اور جواب لکھ ڈالا، لیکن وہ صحیح تھا جو میں نے لکھا. ٹیچر نے جو پوچھا تھا استاد نے، وہ جواب میں نے نہیں لکھا، یعنی مجھے غلط فہمی ہو گئی تو میں نے دوسرا جواب لکھ دیا. تو ہمارے ٹیچر نے نمبر کم نہیں دیے،
برابر کی. انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھائی مسٹیک ایسا ہو گیا, بھول سے ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو لکھا وہ صحیح لکھا ہے تو اس پر تم کو نمبر. تو یہ آدمی میں اگر ادب احترام اور سچائی ہو تو سامنے والے کا دل پگھلتا ہے. ورنہ اگر سخت دل ہو اور پھر ہم حجت بازی کریں, ٹیچر کو آنکھ دکھائیں, تو کہے گا جاؤ انڈا لو اور جاؤ گھر پہ. انڈا سمجھ رہے ہیں, زیرو. تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کی تربیت کی. تو ہر بزرگان دین جو ہوتے ہیں اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں تاکہ چھوٹے بھی جہاں رہیں وہ بھی امت کے کام آئے. حضور نے فرمایا تم یہ کہو سمیعنا واطعنا, ہم نے سنا ہم نے مان لیا, اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجیے, اور ہمیں آپ ہی کے پاس تو لوٹ کر آنا ہے, اللہ ہی کے سامنے تو جانا. فلما اقتراها القوم وضلت بها السنتهم, جب صحابہ کرام نے اس آیت کو اچھے سے پڑھا, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, اسی طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ. جب اس کو انہوں نے خوب پڑھا اور ان کے زبان پر رواں ہو گئی تو اللہ تعالی نے دوسری آیت نازل کی اور ان کی تعریف بیان کی. صحابہ کرام, آج صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی جا رہی. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور آپ سے میں کہتا ہوں کہ ہر ایسے آدمی سے بچنا زندگی میں, اور اپنے اولاد کو نصیحت کرنا جو کسی بھی صحابی رسول پر انگلی اٹھائے, الٹا سیدھا بولے, ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہمیشہ, ورنہ وہ ڈوبا ہے آپ کو بھی لے ڈوبے گا. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کہ رسول ایمان لائے اس بات پر جو اللہ نے نازل کی ان پر, اور مومنین بھی ایمان لائے. مومنین کون؟ صحابہ کرام. اس آیت کو حضور نے کہا نا بھائی سمیعنا واطعنا, جو اللہ نے نازل کیا ہم اس کو مان رہے ہیں, اس کے خلاف نہیں جائیں گے. اور صحابہ کرام نے بھی کہا کہ بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہر ایک نے اللہ پر ایمان لائے, ہر ایک اللہ پر ایمان لایا, اور فرشتوں پر, اور اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ رسولوں میں تفریق نہیں کرتی کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے. ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں, سب سے افضل ہمارے نبی, یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. جیسا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اور مومنین کی شان کیا ہے؟ وہ ہر ایک پر ایمان لا رہے ہیں, اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر. ایمان مفصل میں یہی ہے تعلیم اسلام میں. اور کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ سارے نبی کو مانتے ہیں, سارے رسول کو مانتے ہیں, اور ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ہمارے رہبر ہیں, رہنما ہیں. سمجھ رہے؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ کس نے؟ نبی نے. نبی تو نبی ہی ہوتا ہے, اس کا کیا کہنا. لیکن صحابہ کرام نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. اور صحابہ کرام نے کیا کہا؟ غفرانک ربنا والیک المصیر. وہی جو حضور نے سکھایا وہی صحابہ کرام نے کہا, اسی کو اللہ نے قرآن میں سینٹنس بنا کر نازل کر دیا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. پھر آگے دیکھیے, فلما فعلوا ذلک نسخهم اللہ تعالی, جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو اوپر آیت نازل فرمائی تھی اس کے حکم کو منسوخ کر دیا, مٹا دیا, ختم کر دیا. آیت تو ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. منسوخ مطلب یہ کہ حساب کتاب نہیں لیا جائے گا, جو تمہارے جی میں خیالات آ رہے ہیں اس پر حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. اس آیت کے ذریعے سے, اس آیت کے ذریعے سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها,
ہر آدمی کو اتنا ہی مکلف اور اتنا ہی ذمہ دار، اتنی ہی ڈیوٹی دی گئی جتنا وہ کر سکے۔ جو اس کی طاقت سے باہر ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ مطلب جو وسوسے دل میں آپ کے آ رہے ہیں اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں آپ وسوسے لاؤ گے، جماؤ گے، پلاننگ کرو گے تو اس پر پوچھو۔ جو غیر اختیاری آپ کے دل میں آ جا رہے ہیں اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس آیت نے اوپر والی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، تب مان لیا، تب۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا اور اس کے اوپر وہی وبال ہے جو اس نے کیا۔ مطلب یہ کہ نیکی کرے گا تو بھلائی، اچھائی ہوگی، اس کے ساتھ نیکیاں ملیں گی، اور اگر گناہ کرے گا تو وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، صحابہ اکرام نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھے۔ قال نعم، اللہ نے فرمایا جی بالکل تمہاری دعا قبول ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا نعم، نعم یعنی ٹھیک ہے، یس، اوکے۔ نعم عربی میں بولتے ہیں اوکے کو، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں جی ہاں۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ حضور پر ہی قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ہمارے رب ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بوجھ ڈالا تھا۔ اگلی شریعتوں میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر ناپاکی لگ جائے کپڑے پر تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، وہ کپڑا کاٹ کے آپ کو پھینکنا ہے تو پاکی ہوگی۔ ہماری شریعت میں کیا ہے، کوئی ناپاکی لگ گئی، پھول لگ گیا یہاں پر، اس کو دھو دو صاف ہو گیا، کپڑا پھاڑنے کی اور کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی شریعتوں میں اگر آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا تو آپ اس کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو ختم کرو، یعنی اپنے آپ کا قتل کرو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اس شریعت میں ایسا ہے کہ ایک آنسو بہا دو، سمندر کے برابر بھی گناہ ہوں گے، سب معاف۔ اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا کیونکہ یہ امت سرنڈر کرنے والی ہے، ماننے والی ہے، اس کے اندر ماننے کا بہت بڑا جذبہ ہے۔ اور اگلی شریعت، اگلی امتوں میں کیا تھا، وہ حجت بازی کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حجت بازی مت کرو مجھ سے، ورنہ پھر جیسے اگلے لوگ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث العصر حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے شاگرد پورے ہندوستان میں، عرب میں بھی ہیں، بہت بڑے محدث، اپنے انڈیا کے مظاہر علوم سہارنپور میں وہ پڑھاتے تھے، جونپور کے رہنے والے۔ ان کے استاد تھے مولانا ضیاء اللہ صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد یہ کہتے تھے کہ مجھ سے جھگڑا مت کرو ورنہ پڑھ نہیں پاؤ گے۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یونس صاحب کے استاد، اور وہ اپنے استاد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کچھ محروم ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت محنت کی، بہت اچھے سے پڑھایا، اور وہ کسی کو بھی پڑھا دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کا ذکر کیا کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو ایک لڑکا نوجوان، اس کا نام عبدالستار تھا، تو پوچھا عبدالستار کہاں جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کچھ کاموں کے لیے، تو ان کے استاد نے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھے عالم بنا دوں گا۔ چنانچہ مولانا نے اتنی محنت کی کہ وہ عالم بن گیا۔ وہ ایسی کوالٹی کے انسان تھے، تو ان کا ایک جملہ وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے، مجھ سے جھگڑا مت کرو ورنہ پڑھ نہیں پاؤ گے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، پچھلی باتیں گزری کہ بھائی بیجا سوالات مت کرو، حجت بازی مت، جو میں کہہ دوں اس کو مان لو، سن لو، عمل کرو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، رسول اللہ کے حوالے کر دو، دین کے حوالے کر دو، شریعت کے حوالے کر دو۔ قال نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بالکل اوکے، ایسے احکام تم پر نہیں ہوں گے جن کو تم برداشت نہ کر سکو۔ ایسے کون سے حکم ہے شریعت میں، بتاؤ؟ کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو آدمی نہ کر سکے۔ اسی لیے اسلام میں آپ کو ایک پوائنٹ دیتا ہوں سوچنے کے لیے
اسلام میں کوئی لباس پرٹیکولر نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے کہ یہی لباس آپ کو پہننا ہے. کیوں؟ موسم الگ الگ ہے پوری دنیا کے، موسم الگ الگ ہے. اور ننگا رہنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں، ورنہ یہ دھرم ان کا کشمیر میں فیل ہو جائے گا. اگر ننگا ہونا دین ہے تو کشمیر میں کیسے چلے گا، باربڈوس میں کیسے چلے گا؟ وہاں بہت ٹھنڈک رہتی. تو اسلام میں یہ ہے کہ بھائی صلح کا لباس اختیار کرو، آپ کے ہاں جو نیک لوگ ہو ان کا لباس دھارن کرو. کشمیر میں ہے، وہاں جو اہل اللہ علماء ہیں، اللہ والے ہیں، وہ جیسا لباس پہنتے تم بھی ویسا پہنو. بات سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام کی خوبی ہے. بال کے بارے میں آپ کو جیسا رکھنا ہے رکھو، چھوٹے رکھنا ہے چھوٹے رکھو، بڑے رکھنا ہے بڑے. ہاں چھوٹے بڑے مت رکھو کہ ادھر چھوٹے کٹورا کٹ مت کٹاؤ، کٹورا بیچ میں رکھ کے باقی کٹا دیے، یہ غلط ہے. ہیپی کٹ بھی مت کٹاؤ، اس سے اللہ رسول ہیپی نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اسکول کا مینجمنٹ ہیپی ہو جائے، لیکن اللہ رسول بڑے ہیں اسکول سے، ہر چیز سے، ساری دنیا سے. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر. مولانا علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نیتا نے یہ کہا کہ بھارت ماتا کی جے بولنا ہوگا یا سرسوتی جے سرسوتی کرنا ہوگا. مولانا نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں اعلان کر دیں گے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لو. یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، کفریہ شرکیہ نعرہ. وہ منتری ہل گیا اور اس نے اپنا ارادہ واپس لے لیا. سمجھتے ہیں؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر کوئی ایسا حکم نازل نہ فرما جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو. قال نعم، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اوکے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ کیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے. آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، اور ہماری مدد فرما دیجئے آپ کے دشمنوں پر اور ہمارے دشمنوں پر. جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری مدد کر دیجئے. یہ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اللہ نے دعا بنا کے دے دی کہ یہ دعا مانگو میں تمہاری مدد کروں گا. جو اسلام دشمن لوگ ہیں نا ان کے خلاف اے اللہ ہماری مدد کر دیجیے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر کسے کہتے؟ جو اللہ رسول کو نہ مانے. تو کتنی پیاری دعا. قال نعم، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی اللہ رسول کے سامنے، شریعت کے سامنے، سنت کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سیرنڈر کر دینا چاہیے. سمجھ میں آ رہی، سمجھ میں آئے بات تو بھی، نہ آئے خاموش رہو، کچھ بولو مت. جیسے کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن جب وہ مڑاتا ہے، کاٹتا ہے تو اس کے دل میں برائی آتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. لیکن کوئی داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑائے وہ کافر. یہ داڑھی مڑانے والا کافر نہیں ہے، بات سمجھو. داڑھی مڑانے والا کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، حرام کام کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ہے شرمندگی کی یہ غلط ہے. لیکن وہ مذاق اڑائے دین کے کسی حکم کا، کسی شریعت کے کسی حکم کا، کوئی کسی سنت کا، تو پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کوئی سوال پوچھے؟ جی، معجزہ اور وحی پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے. وحی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا حکم، چاہے براہ راست اللہ نبی کے دل پر آئے یا پھر فرشتوں کے ذریعے سے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آئے، اس کو وحی بولتے ہیں. اور معجزہ
جو دوسروں کو عاجز کر دے، دوسروں کے بس میں نہ ہو، کسی کے بس میں نہ ہو، وہ اللہ پاک نبیوں کو عطا فرماتے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قیامت تک رہنے والا قرآن تھا. کرشمہ اور کرامات یہ بزرگان دین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ کرامات الاولیاء حق جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی جو کرامتیں ہیں وہ برحق ہیں، لیکن وہ اللہ والے ہو تو اللہ والے مطلب یہ کہ شریعت سنت کے پابند. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، مسافہ کر رہا ہے، پیر دبوا رہا ہے، آشیرواد دے رہا ہے، یہ شیطان ہے، ولی نہیں ہے. اب اگر یہ کوئی انوکھا کام کر کے دکھائے، کبوتر لا کے دکھائے، تو یہ شعبدہ بازی ہے، یہ جادوگری ہے، یہ کرامت نہیں ہے. سمجھتے ہیں بات؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بندوائے تو نہیں آپ بندوائے تو نہیں؟ غیر مسلم اگر کوئی آتی ہے لیڈیز، یہ مسئلہ ہم ہے، آج بھی ایک صاحب نے پوچھا اور جمعہ میں بھی اس کو بیان کیا کہ کوئی غیر مسلم خاتون آپ کے پڑوس میں تھی، آپ کی کلاس میٹ تھی یا کلیگ ہے، اور وہ آپ کے پاس آتی ہے کہ بھیا ہم جو ہے راکھی باندھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں اور ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اس میں یہ چیز منع ہے، اس میں یہ چیز منع ہے. ہم آپ کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مالک ہیں. ہم آپ کا پورا خیال رکھیں گے، کبھی بھی ضرورت پڑے لائف میں آپ ہم کو بتائیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ ہماری بہن کی طرح ہیں. لیکن یہ کہ آپ سے ہمارا پردہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاتھوں سے ہم راکھی بنوائیں، یہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے. اس لیے پلیز معاف فرمائیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پیسے وغیرہ کی، علاج کی، تو لیجیے میری طرف سے 500 روپے 1000 روپے ان کو دے دیجیے اور روانہ کر دیجیے. آئندہ وہ نہیں کریں گے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہم بھیا ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ وہ بھیا بول رہی ہے اور ہم جو ہے خوش ہو گئے. ایسا کہ بھیا بولنے سے بھیا نہیں ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ویسے ہم کہتے ہیں نا مسلمان کا بھائی ہے، تو مسلمان کا بھائی ہے تو عورتیں کیا ہوں گی؟ پھر بہن ہوں گی، پھر نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب بہن ہیں. ایسا بولنے سے ہوتا نہیں ہے کہ بھیا بنا لیا. ہاں یہ میں کلیئر کر دوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں. بھائی مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کو دھوکہ نہیں دیتے، اسی طرح سے جتنے بھی مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی بھائی. یہ مطلب یہ نہیں کہ بھائی ہیں تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں. وہ شریعت نے سمجھانے کے لیے کہا ہے. واخر دعوانا